حورم سلطان خوبصورتی اور طاقت کا دوسرا نام تھی۔ یہ ایک ایسی خاتون تھی جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بدل کے رکھ دی تھی۔ یہ سلطان کی سب سے چہیتی اور محبت اور واحد زوجہ تھی۔ یہ دنیا پہ حکمرانی کرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں یہ غلام بن کے آئی تھی اور سلطان سلیمان کو یہ اتنی پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو ملکہ بنا دیا۔ حورم سلطان نے سلطنت عثمانیہ کو 5 اولادیں دی، جس میں سے 4 شہزادے اور ایک اس کی دختر تھی، مہرمہ سلطان، جو بادشاہ کی سب سے زیادہ محبت اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حورم سلطان اور سلطان سلیمان کی سچی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ آج تک جو سلطنت عثمانیہ میں نہیں ہوا، یعنی کسی غلام کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کیا گیا، سلطان سلیمان نے وہ بھی کر دیا۔ سلطان سلیمان اور حورم سلطان کا نکاح ہوا۔ سلطان سلیمان کی واحد ایسی عورت جس کا اس سے نکاح ہوا تھا وہ حورم سلطان تھی۔ ایک ایسی خاتون ماہدیوران سلطان جو جب سلطان سلیمان شہزادہ تھا تب ان کی خلوت میں آئی، جس سے ایک بیٹا مصطفیٰ تھا۔ آج تک کبھی انہوں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان سلیمان کی والدہ، ان کی بہنیں اور یہاں تک کہ ہر کوئی ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ سب نے ان کو جادوگرنی کا نام دیا اور بہت بہت کلمات سے نوازا گیا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ سلطان سلیمان حورم سلطان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت حورم سلطان کے لیے اور حورم سلطان کی محبت سلطان سلیمان کے لیے بالکل حقیقت اور سچائی کی مانند تھی۔ حورم سلطان ایک روسی خاتون تھی جس کو ان کے گھر سے قید کر کے لایا گیا تھا اور محل ہمایوں تک پہنچایا گیا تھا۔ آقا کی خلوت میں آنے کے بعد آقا نے اس سے پہلے دن سے ہی اس حد تک محبت کی، اس کی خوبصورتی اور اس کی عقل مندی کہ وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اس سے پیار کرنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جس لیول پہ حورم تھی اس مقام پہ کبھی انہوں نے کسی اور عورت کو نہیں لایا۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ واحد عورت تھی جس کا پیار سب سے زیادہ تھا، جو بادشاہ کی چہیتی خاتون کہلاتی تھی، جسے ہاسکی کی حورم سلطان کا خطاب ملا تھا۔ اس جیسی طاقتور اور خوبصورت عورت اس ٹائم تک کوئی بھی نہیں آئی تھی۔ یہ حورم سلطان ہی تھی جس کے بعد دور شروع ہوا کہ غلام سے نکاح کرنا سٹارٹ ہوا۔ حورم سلطان سے پہلے آج تک کبھی کسی بادشاہ نے اپنی غلام یا اپنی کنیز سے کبھی بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ حورم سلطان کے بعد جتنے بادشاہ آئے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی کنیزوں کے ساتھ نکاح کیا۔ حورم سلطان جب اس محل میں لائی گئی، محل ہمایوں میں سلطنت عثمانیہ میں، تو ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا گیا۔ سلطان کی والدہ، ان کی بہنیں اور ماہدیوران سلطان سب ان سے بہت زیادہ حقارت سے پیش آنے لگ گئی، سب ان سے بہت زیادہ جلنے لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کو کئی بار تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں قید کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، ان کو آقا سے دور رکھنے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے سب نے کی، ان کو جلایا گیا، ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا سکتا تھا وہ کیا۔ لیکن حورم سلطان ایک ایسی طاقت رکھنے والی خاتون تھی اور صبر کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کا سامنا کیا۔ ان کی آقا سے محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سب کے خلاف جا کے سلطان سلیمان نے ان سے نکاح کیا اور وہ درجہ دیا اس کو جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ تاریخ میں اور سلطنت عثمانیہ میں ایسی خاتون کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ان کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنوایا، ایک مسجد بنائی اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے کھانا کھلانے اور رہنے کی جگہ بنائی۔ اس کے علاوہ کئی امداد انہوں نے اپنے وقت میں کی جو آج تک دکھائی جاتی ہیں ترکی کے شہر استنبول میں۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہر حد تک انہوں نے ممکن کوشش کی، اور جس حد تک ہو سکا وہ گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنی اولاد کو بھی بچایا۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو تخت نشین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکی۔ ان کے 4 شہزادے تھے، جس میں سے سلطان سلیمان کے اولاد سلطان سلیم جو تھے وہ تخت نشین ہوئے، لیکن جب وہ تخت نشین ہوئے اس سے پہلے حورم وفات پا چکی تھی۔ سلطان سلیمان کی حورم سلطان سے ایسی محبت تھی کہ جب حورم نے وفات پایا اس کے بعد کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی محل ہمایوں میں جب تک سلیمان زندہ تھے، کوئی خوشیاں نہیں منائی گئی، کوئی چیز گانے نہیں بجائے گئے، بالکل ایک سوگ کی طرح کو محل ہمایوں بن گیا تھا۔
حرم ایک واحد عورت تھی جس نے سلطان سلیمان کا دل ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کے دلوں میں محبت اپنے لیے پیدا کر دی تھی۔ بہت بار کوشش کی گئی ماہ دیوران، شہزادیوں اور والدہ سلطان سلیمان کی والدہ نے کہ کوئی اور عورت سلطان سلیمان کے دل میں جگہ بنا سکے، لیکن ہر بار کوشش کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان سلیمان کے دل میں جس عورت نے جگہ بنائی وہ واحد حرم سلطان تھی۔ اس کی خوبصورتی، دانشمندانی نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ حرم سلطان اور ماہ دیوران دونوں نے ہی سلطان سلیمان کو اولادوں سے نوازا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کے مطابق جو بھی شہزادہ تخت نشین ہوگا وہ باقی ساری اولادوں کو، یعنی جو بیٹے ہیں، ان کو مروا دے گا۔ اس لیے دونوں میں بہت سی لڑائیاں ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کی بہت جان لینے کی کوشش کی۔ ماہ دیوران نے جب پہلی بار حرم سلطان امید سے تھی تب بہت کوشش کی کہ اس کی جان لے لی جائے، اس کو زہر دیا، سب کیا، لیکن وہ ہر بار بچ گئی۔ والدہ سلطان کی وفات کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ حرم کو حرم سنبھالنے کا نظام دے دیا، جس کی وجہ سے وہ واحد ایک ایسی عورت بن گئی جو حرم پہ بھی حکومت کرنے لگ گئی اور بادشاہ کے دل پہ بھی اور پوری دنیا میں بھی، 7 بر اعظموں کا بادشاہ، اس کی واحد ایک ملکہ، جو اس وقت کے مطابق قانون کی خلاف ورزی تھی لیکن پھر بھی وہ نکاح میں اس کے آ گئی۔ ماہ دیوران اور حرم سلطان دونوں نے بہت کوششیں کی کہ ان کا شہزادہ تخت نشین ہو جائے۔ اپنی طرف سے بہت کوششوں کے باوجود بھی جس کا شہزادہ تخت نشین ہو سکا وہ حرم سلطان تھی۔ ان کا بیٹا سلطان سلیم جو تھا وہ تخت نشین ہوا، جس کی بیوی بنی نوربانو سلطان۔ نوربانو سلطان کو بھی حرم سلطان نے ہی منتخب کیا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نوربانو سلطان نے بھی حرم سلطان کے ساتھ دھوکہ کیا، بغاوت لی۔ سلطان سلیم کے لیے طاقتور خاتون کو بنایا وہ نوربانو سلطان تھی، جس نے بنایا وہ حرم سلطان تھی۔ سلطان سلیمان نے حرم کو ایک انگوٹھی دی تھی زمرد کی، جس کو پانے کے لیے ہر ملکہ نے کوشش کی، لیکن سلیمان کی اس انگوٹھی کو حرم سلطان کی وصیت کے مطابق اس کے ساتھ دفنانے کا کہا گیا تھا، لیکن اس انگوٹھی کو نوربانو نے جس وقت حرم سلطان کی وفات ہوئی اس ٹائم غسل کے دوران انہوں نے چھپا لیا، جس کی وجہ سے وہ انگوٹھی حرم سلطان کے ہاتھ میں آئی، بعد میں صفیہ سلطان اور کوثم سلطان کے ہاتھ میں آئی۔ حرم سلطان کے بعد جو طاقتور خاتون بنی وہ کوثم سلطان تھی۔ حرم اور باقی ملکاؤں میں ایک فرق تھا، باقی ملکائیں حرم سلطان کو آقا سے ہٹانے کی کوششیں کرنے لگ گئی اور حرم سلطان کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ سلطان سلیمان کے دل میں جگہ بنائے۔ باقی ملکائیں اسی کشمکش میں سلطان سلیمان سے دور ہوتی رہی اور حرم سلطان اور پاس ہوتی رہی۔ ماہرین کے مطابق حرم سلطان بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ان کی ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے سلطان ان کے گرویدہ تھے اور ان کی ذہانت کی وجہ سے، لیکن اس بات پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی یا نہیں تھی، یہ بات ایک بالکل کشمکش میں ہی ہے۔ جب حرم سلطان روس سے قیدی بن کے آئی، اس کا نام روزلینا تھا، یہاں پہ حرم سلطان اس کو آقا نے نام دیا۔ پہلی بار جب وہ آقا کی خلوت میں گئی تو اس کے بعد آقا نے اس کو حرم سلطان کا نام دیا۔ حرم یعنی دل کی ملکہ، سلطان سلیمان کی دل کی ملکہ، ایک ہنسمکھ عورت۔ حرم سلطان سلطان سلیمان کی بیوی، سلطان سلیم کی والدہ اور سلطان مراد کی گرینڈ مدر تھی۔ جس عورت سے سلطنت عثمانیہ کی نسل آگے بڑھی وہ حرم سلطان تھی۔ عثمانی دور میں ہر عورت کا جو خواب تھا وہ خواب پورا کرنے والی اور اس خواب کو جینے والی ایک واحد عورت حرم سلطان بن گئی تھی۔ جس خواب کو کبھی کسی عورت نے پورا نہیں کر سکا وہ خواب حرم سلطان نے پورا کیا۔ اس عورت نے جو سوچا وہ کیا، جو چاہا وہ کیا۔ بہت تکلیفیں جھیلنے کے بعد، بہت مشکلات دیکھنے کے بعد، ہر چیز برداشت کرنے کے بعد وہ ایک ایسی طاقتور ملکہ بنی جس کو کبھی کوئی بھی نہیں ہرا سکا۔ اس کو یہ طاقت دینے والے سلطان سلیمان تھے، جس کی محبت کی وجہ سے اور جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حرم سلطان اتنی طاقتور بن گئی کہ ان کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس طاقت اور اس محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ صرف حرم پہ ہی نہیں، سلطنت عثمانیہ پہ ہی نہیں، پوری دنیا پہ حکومت کرنے لگ گئی تھی سلطان سلیمان کے ساتھ۔ سلطان سلیمان کے دربار میں بھی حرم سلطان نے اپنی مرضی کے بندے منتخب کیے، وزیر بنائے، پاشا رکھے، جو حرم سلطان کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔
اس طرح سیاسی معاملات میں بھی حرم سلطان نے دلچسپی لی اور اپنی عقل اور دانشمندانہ کی وجہ سے انہوں نے سلطان سلیمان سے منتخب کروایا سلطان سلیم کو، جو پہلے شہزادہ سلیم تھے، بعد میں وہ سلطان سلیمان کے بعد سلطان سلیم بن گئے۔ حرم کی اولادوں میں سب سے پہلا بیٹا شہزادہ محمد، پھر بیٹی مہرمہ سلطان، اس کے بعد ان کا شہزادہ بیازد اور شہزادہ سلیم اور پھر جہانگیر پیدا ہوئے۔ ایک ماہرین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ شہزادہ عبداللہ بھی ان کی اولاد میں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 5 اولادیں ان کی تھیں، جس کے مطابق شہزادہ محمد، مہرمہ سلطان، شہزادہ سلیم، شہزادہ بیازد اور آخری شہزادہ جہانگیر تھے۔ شہزادہ بیازد اور شہزادہ سلیم میں سے کوئی تخت نشین ہوگا، ہر کوئی یہی سوچتا تھا، لیکن حرم سلطان اور آقا نے سلطان سلیمان نے شہزادہ سلیم کو فوقیت دی، کیونکہ وہ عقل سے کام لیا کرتے تھے اور جذباتی اتنے نہیں تھے، جبکہ شہزادہ بیازد ایک نیک دل، ایک اچھے انسان، لیکن بہت جذباتی ہونے کی وجہ سے آقا نہیں بن سکے، یعنی سلطان نہیں بن سکے، جبکہ مہرمہ سلطان اور باقی سب یہی چاہتے تھے کہ سلطان جو بنے وہ شہزادہ بیازد ہو۔ لیکن اس کے برعکس حرم سلطان اور سلیمان نے سلیم کو منتخب کیا، جس کی وجہ سے شہزادہ مصطفیٰ اور سلطان سلیمان میں بہت سی دراڑ آ گئی، اور شہزادہ مصطفیٰ کو ایسا لگنے لگ گیا کہ سلطان سلیمان اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کی بہت سی غلطیوں کی وجہ سے اور بہت بار ایسے فیصلے لینے کی وجہ سے جو ایک بادشاہ لے سکتا ہے، اس کی وجہ سے شہزادہ مصطفیٰ کو ایسا لگنے لگ گیا کہ ان کے والد یعنی سلطان سلیمان ان کے خلاف ہونے لگ گئے، جس کا فائدہ پورا حرم سلطان نے اٹھایا۔ حرم سلطان کی غیر موجودگی میں ماہدیوران سلطان نے سلطان کے بیٹے شہزادہ محمد کو مروا دیا، جس کا ابھی تک کسی کو بھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن یہ بات اس ٹائم کے دور میں کہی جاتی ہے کہ شہزادہ محمد کو مارنے کے پیچھے ماہدیوران سلطان کا ہاتھ تھا، اس وجہ سے کیونکہ شہزادہ مصطفیٰ نے اپنی والدہ کو یہ بتا دیا تھا کہ شہزادہ محمد جو ہے ان کی پیدائش کے وقت سلطان سلیمان نے ایک خواب دیکھی تھی، جس کے مطابق شہزادہ محمد جو تھے وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس سے گھبرا کے ماہدیوران سلطان نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ان کا بیٹا تخت نشین نہ ہو اور شہزادہ محمد ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے شہزادہ محمد کو مروا دیا، جو کہ اس وقت بڑے شہزادے تھے۔ حرم سلطان ایک ایسے وقت کی عورت تھی جس وقت عورت کو سلطنت عثمانیہ میں ایسا مقام حاصل نہیں تھا، خاص طور پہ وہ سیاسی معاملات میں بالکل بھی شامل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن حرم سلطان ایک واحد ایسی عورت تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کی ہر تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا، ہر بات جو عورت کے مطابق تھی اس کو بدل کر کے رکھ دی تھی۔ قانون میں غلام سے کنیز سے نکاح کرنا منع تھا، لیکن سلطان سلیمان سے اس نے نکاح کیا۔ سیاسی معاملات میں عورت کا آنا بالکل منع تھا، لیکن وہ سیاسی معاملات میں بھی آئی۔ سلطان کی خوابگاہ میں کنیزوں کو بھیجنا معمولی بات تھی، لیکن اس نے اس رواج کو بھی اپنے دور میں ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ سلطان سلیمان کو ہر عورت سے دور رکھنے کی کوشش کی، صرف اس لیے بھی کہ یہ رواج بھی تھا، دوسرا اس لیے بھی کہ اس کو حسد ہوتی تھی باقی عورتوں سے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دیتی تھی، جس کا ایک وقت میں آ کے سلطان سلیمان کو بالکل پتہ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خود عورتوں سے خلوت کرنا بالکل ختم کر دی تھی۔ حرم سلطان کی پیدائش کا وقت کبھی کسی کو نہیں پتہ لگا، کوئی کہہ سکتے ہیں 1502 میں وہ پیدا ہوئی، کوئی کہتے ہیں وہ 1506 میں پیدا ہوئی۔ حرم سلطان نے اپنی جیسی ایک طاقتور شہزادی پیدا کی جس کا نام مہرمہ سلطان تھا، جو اس وقت کی سب سے خوبصورت اور سب سے طاقتور شہزادی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح اس نے جو چاہا حاصل کیا۔ حرم سلطان کی وفات 1558 میں ہوئی، سلطان سلیمانی موسک میں ان کو دفنایا گیا۔ سلطان سلیمان نے ان کے لیے ایک خاص موزولیم بنایا گیا جس کو گارڈن آف پیس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی وفات کے بعد بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں چھوڑا، اور جہاں ان کو دفنایا اور جس طرح کی ایزنک ٹائلز وہاں پر لگوائی جو اس ٹائم کی سب سے مہنگی اور فیمس تھی اور بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، اگر آج بھی ان کی قبر پہ کوئی جائے گا تو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کی محبت کی نشانی تھی۔ حرم سلطان بے شک وفات پا گئی ہیں، لیکن اس کی محبت سلطان سلیمان سے اور اس محبت کے ثبوت میں خط کچھ ان کی قبر کے باہر آج بھی موجود ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کی طاقت کی مثالیں آج بھی موجود ہیں اس پوری دنیا میں۔